ڈاکٹر صاحب یہ 28 اگست آپ نے مجھے بھی پروگرام سے پہلے بتایا کہ یہ ٹائم بن رہا ہے دوبارہ اور لوگوں کو نظر بھی آئیں گے وہ پلینٹس اور لوگ ہمیں بتائیں گے بھی، تو وہ کیسے اور کہاں سے نظر آئیں گے؟ اب بھی 2 ماہ 20-21 دن کا ٹائم جو ہے وہ بینیفٹ کا ٹائم آئے گا کن زوڈیک سائنس کے لیے، وہ میں عرض کر دیتا ہوں۔ ٹھیک ہے سر۔ السلام علیکم، میں ہوں فلک شیخ اور آپ دیکھ رہے ہیں فلک شیخ آفیشیل۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں ڈاکٹر محمد علی، کسی تعارف کے محتاج نہیں ہیں، اسٹرالوجر ہیں، نیمرولوجسٹ ہیں، اور آپ کو پتہ ہے کہ دیگر جو چیزیں ہیں اس میں یہ رنگ روشنی خوشبو ہو اور قرآن و سنت کی جو اس میں ہیلپ سے اس سب کا آپ سب کا علاج کرتے ہیں۔ جو لوگ ہم سے اپنے سوال کے جواب بھی ہمیں کمنٹس میں لکھتے ہیں اس کا جواب بھی ہم ٹیرو کارڈ سے آپ کو لاسٹ میں دیں گے۔ ناظرین، 3 جون کو ہم نے ایک ویڈیو کی تھی، پلینٹس ایک ساتھ جو ہے آسمان پر اکٹھے ہوں گے، اس سے کون سے زوڈیک کو فائدہ ہوگا۔ آپ لوگوں نے وہ دیکھی ہوگی، جو میرے ریگولر فالوورز ہیں انہوں نے وہ دیکھی ہوگی، اور کچھ لوگوں نے ہمیں یہ کمنٹس بھی کر کے کہا تھا کہ ہم نے لائیو دیکھا وہ پلینٹس کو، تو وہ وقت دوبارہ آ چکا ہے۔ تو یہ پلینٹس کی جو پوزیشن ہے وہ 28 اگست کو یہ 6 پلینٹس دوبارہ سے آپ اپنے چھت پہ جائیں، وہاں سے دیکھ سکتے ہیں۔ کہاں سے نظر آئیں گے یہ تو پوچھیں گے کہ ایگزیکٹ یہ پلینٹس ہمیں 6 کے 6 پلینٹس کہاں سے نظر آئیں گے، ڈاکٹر صاحب سے پوچھیں گے، اور اس پلینٹس کے اکٹھے ہونے سے کن زوڈیک سائن کا اچھا وقت آتا ہے، کیونکہ اسی طرح جو پریڈ بنتی ہے پلینٹس کی آسمان پہ تو آپ کی زندگی کے اندر اس کے اندر تبدیلیاں لے کر آتی ہے۔ السلام علیکم سر۔ وعلیکم السلام ڈاکٹر صاحب کیسے ہیں آپ؟ الحمدللہ، آپ ٹھیک ہیں جناب؟ شکر الحمدللہ۔ 3 جون کو آپ سب ویڈیو کی تھی، آپ نے اس میں زوڈیک کو بینیفٹ بتایا، بڑے لوگوں نے کہا کہ ہم نے پلینٹس اپنی آنکھوں سے دیکھے اس ٹائم کو۔ ڈاکٹر صاحب یہ 28 اگست آپ نے مجھے بھی پروگرام سے پہلے بتایا کہ یہ ٹائم بن رہا ہے دوبارہ اور لوگوں کو نظر بھی آئیں گے وہ پلینٹس اور لوگ ہمیں بتائیں گے بھی، تو وہ کیسے اور کہاں سے نظر آئیں گے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ فلک صاحب، اللہ تعالیٰ جو ہے نا بڑی زبردست پاک ذات ہے، ہماری خیال کرنے والی، ہماری شہرک سے بھی زیادہ قریب، ہر وقت وہ اپنی مخلوق کو فائدہ دینے کے لیے آپ سمجھنے ریڈی ہے، ٹھیک ہے۔ اب وہ ہماری کمی کوتاہی ہے کہ ہم اس کو نہیں سمجھ پاتے۔ بہرحال اب نا وہ جو ہم نے ویڈیو کی تھی اس کا فیڈ بیک بھی بڑا اچھا ہے۔ اب 28 اگست کو یہ ٹائم جو ہے دوبارہ آ رہا ہے، پھر آ رہا ہے۔ 6 پلینٹس جو ہیں وہ ایک لائن کے ساتھ آپ کو نظر آئیں گے 28 اگست کو، جس وقت سورج طلوع ہونے سے تھوڑا سا پہلے ٹائم ہوتا نا، ہلکا ہلکا اندھیرا ہوتا ہے، ٹھیک ٹھیک، ہلکا اس ٹائم پہ یہ نظر آئے گا 28 اگست کی صبح۔ سر یہ مشرق والی سائڈ پہ، یہ جو نارتھ سائڈ ہے نا، نارتھ شمال کی سائڈ پہ جو لوگ رہتے ہیں ان کو یہ نظر آئے گا جب وہ مشرق کی طرف دیکھیں گے۔ دنیا میں جو لوگ شمال کی طرف رہتے ہیں، چاہے ہمارا شمال ہے چاہے دنیا کا جو شمالی حصہ ہے، ٹھیک ہے، اس میں جو لوگ رہتے ہیں ان کو یہ کلیئر کٹ نظر آئیں گے۔ اس ٹائم پہ دیکھ لیں جا کے 6 پلینٹس جو ہیں وہ ارینجمنٹ میں نظر آئیں گے، اور وہ پلینٹس جو ہیں وہ جوپیٹر ہے۔ اچھا، جوپیٹر لائیو نظر آئے گا جی، مرکری نظر آئے گا، یورینس نظر آئے گا، اس کے بعد مارس نظر آئے گا، پھر آپ کو نیپچون نظر آئے گا اور سیٹرن۔ اچھا، 6 پلینٹس۔ اچھا، آپ نے یورینس اور نیپچون کو اگر دیکھنا نا پراپر، یہ تو باقی تو ویسے کسی اونچی جگہ سے دیکھیں گے نا نظر آ جائے گا۔ یورینس اور نیپچون کو اگر آپ نے دیکھنا ہے نا تو آپ یہ کریں کہ دوربین ذرا طاقتور قسم کی جو ہے نا وہ دیکھیں۔ اس پر لکھا نہیں ہوگا میں نیپچون ہوں، میں جوپیٹر ہوں؟ نہیں، اس کے اوپر لکھا نہیں ہوگا، وہ عقل مندوں کے لیے اللہ تعالیٰ نے اشارے بنائے ہوئے نا، مطلب کہ وہ خود ہی، مجھے اس لیے میں پوچھ رہا ہوں، کچھ کمنٹس آ جائیں گے کہ سر ہم دیکھیں گے تو لکھا ہوگا میں جوپیٹر ہوں۔ وہ جو اس طرح کے سوال کریں گے ان کو تو بالکل نظر نہیں آئے گا، ٹھیک ہے نا۔ لاسٹ ٹائم تو کافی لوگوں نے سر کہا تھا کہ ہم نے پلینٹس ایک ساتھ دیکھے۔ اچھا، اس سے پہلے نا یہ ہے کہ ان کی اشکال دیکھ لیں تاکہ ان کو پتہ چل جائے کہ یہ نیپچون ہے، یہ یورینس ہے، نیٹ پہ آپ دیکھ لیں، یہ دیکھ لیں، بالکل ایسے کر لیں۔ اچھا، رنگ جیسے رنگ ہوتے ہیں جیسے یہ ہمیں نیٹ پہ دکھاتے ہیں، اسی طرح کے سر پلینٹ ہوتے ہیں آسمان پہ؟ جی ظاہر ہے وہی ہوں، مطلب ہوتا ہے نا کوئی تبدیل ہو تو انہوں نے بس ویسے بھی کچھ لوگ بنا دیتے ہیں کہ یہ ایسا ہے۔ نہیں، آپ ایکچوئل میں ان کے جو ہے نا، جیسے ہمارے پاس یہ بک ہے ایسٹرونومی کی، اس کے اندر دیے گئے ہیں پلینٹس، اسی طرح کے ہوں گے، ہاں ویسے ہی ہوں گے، آپ کو نظر آ جائیں گے، ٹھیک ہے۔ ایسٹرن سکائی جو ہے نا اس کے اندر آپ نے دیکھنا ہے، مشرقی سائڈ کا جو آسمان ہے اس پہ دیکھیں، ٹھیک ہے سر۔ اب ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ اس پلینٹری پریڈ کا 3 جون سے اب دوبارہ 28 اگست کا ٹائم آ گیا۔ آپ دیکھ لیں جون، جولائی، اگست، تقریباً 3 مہینے کا ٹائم جو ہے، اب بھی 2 ماہ 20-21 دن کا ٹائم جو ہے وہ بینیفٹ کا ٹائم آئے گا کن زوڈیک سائنس کے لیے،
وہ میں عرض کر دیتا ہوں. ٹھیک ہے سر. سب سے پہلے فلک صاحب جیمنائی. ٹھیک ہے. جیمنائی والوں کو جو فائدہ آئے گا وہ یہ آئے گا کہ جن لوگوں کا کام ہے نا بات کرنے کا، میڈیا والے لوگ ہیں، کمیونیکیشن والے لوگ ہیں، وکلا ہیں، ٹھیک ہے، سیلز مارکیٹنگ والے لوگ ہیں، کال سینٹرز میں جو بچے بچیاں یا لوگ کام کر رہے ہیں، یہ ان کو مالی طور پہ فائدہ پہنچانے کا ٹائم اللہ تعالیٰ نے لا کے دیا ہے ہمیں. ٹھیک ہے. جیمنائی کا جو لارڈ ہے نا مرکری، وہ اس پلانیٹری پیریڈ میں نظر آئے گا. ٹھیک ہے. مرکری ویسے تو رول کرتا ہے نا جیمنائی اور ورگو پہ، مگر جو بینیفٹ آئے گا وہ جیمنائی کو آئے گا. ٹھیک ہے. اچھا، مرکری کا تعلق ہو گیا جیمنائی کے ساتھ، اس لیے جیمنائی جو ہے وہ بینیفٹ میں رہے گا فائنینشیل انشاءاللہ. اس کے علاوہ انشاءاللہ اس کے علاوہ وہ خواتین جن کا تعلق جیمنائی کے ساتھ ہے، ہم نے ویڈیوز کی ہیں آپ کے ساتھ کہ جیمنائی، ورگو، سیجیٹیریس اور پائسز میل ہیں، اور زیادہ تر خواتین جن کو پرابلم آتی ہے شادی کے اندر، میرٹل لائف کے اندر، ڈائیورس ریشو زیادہ ہوتا ہے. اس کا آپ نے بتایا تھا، ویڈیو ہے فلک شیخ آفیشل پہ. اس ٹائم کے اندر جو رشتے ہوں گے جیمنائی خواتین کے، جیمنائی میل حضرات کے، وہ طلاق تک بہت زیادہ چانسز ہیں کہ 90% ڈائیورسز نہیں ہوں گے. ہاں. اچھا، یہ 29 اگست سے پہلے یا اس کے بعد؟ نہیں، 28 اگست تک. اگست کا مہینہ تو آپ سمجھ نکل گیا، پھر ستمبر آئے گا، اکتوبر آئے گا، نومبر کا آلموسٹ مڈ آ جائے گا. اس دوران میں جو رشتے ہوں گے ان کو جیمنائی خواتین کے خاص طور پہ، اگلا بھی پلانٹ ایک ہے اور وہ بھی میں بتاتا ہوں، یہ بڑا بینیفٹ ہے. اس دوران رشتہ، شادی، منگنی، نکاح، قانونی ایگریمنٹس، بزنس کے ایگریمنٹس جو اس ٹائم میں ہوں گے نا، جیمنائی والے جو کریں گے ان کو بہت زیادہ فائدہ اللہ تعالیٰ دے گا انشاءاللہ. مالی حیثیت بڑھے گی، سٹیٹس جو ہے وہ بہتر ہوگا انشاءاللہ، سوشل سٹیٹس جو ہے وہ بہتر ہوتا ہوا نظر آئے گا. اچھا، دوسرا جو پلانٹ آتا ہے وہ آتا ہے کینسر کا تعلق جو ہے وہ انڈائریکٹ وے میں جوپیٹر کے ساتھ ہے. ٹھیک ہے. اور مارس کے ساتھ بھی ہے. جوپیٹر اور مارس جو ہیں وہ مون کے دوست ہیں، اور مون کے انڈر جو زوڈیک سائن آتا ہے وہ آتا ہے کینسر. مون کو انرجائز کریں گے یہ دو پلانٹس، جوپیٹر اور مارس. اچھا، جوپیٹر اور مارس کو اس وقت انرجی جو آ رہی ہے وہ آ رہی ہے پلوٹو سے. پلوٹو ان کو فل طریقے سے انرجی جو ہے وہ دے رہا ہے، اور یہ اپنی انرجی اپنے فرینڈس کی طرف ٹرانسفر کریں گے. ایسٹرولوجیکلی اگر ہم بات کرتے ہیں تو کینسیرینز جو ہیں ان کے ساتھ معاملہ یہ ہے کہ ان کو سٹریس کا لیول ان کا اس ٹائم کے اندر بہت ڈاؤن ہو جاتا ہے. ایموشنل جو معاملات ہیں ان کے وہ بیلنس کے اندر آتے ہیں. اس کے بعد روپے پیسے سے ریلیٹڈ جو فوائد ہیں وہ آتے ہیں ان کو مختلف ذرائع سے. کینسیرینز جو ہیں وہ زیادہ تر آپ یہ دیکھیں کہ ان کا تعلق بھی بولنے سے ہے، بات کرنے سے ہے، ٹیچنگ سے ہے، کیئر سے ہے. ڈاکٹرز بھی جو اس فیلڈ کے اندر ہیں، یا کیئر گیورز جو ہیں، یا جو ہاسپٹیلٹی سے ریلیٹ کرتے ہیں کینسیرینز، ان کو مالی طور پہ فائدہ آتا ہے. ان کا سٹیٹس جو ہے وہ چینج ہوتا ہے. اس کے علاوہ وہ کینسیرینز جو ایک جگہ سے دوسری جگہ پہ شفٹ ہونا چاہ رہے ہیں، امیگریشن کے پوائنٹ آف ویو سے اگر ہم دیکھتے ہیں، یہ بیسٹ ٹائم ہے. اس کے اندر پلاننگ بھی بیسٹ ہے، اور اگر وہ ایگزیکیوٹ کرتے ہیں پلاننگ کر کے تو پروسیس بہت جلدی ان کا طے ہو جائے گا انشاءاللہ. اچھا سر، بہت سے بچے بھی جو ہے نا وہ پوچھ رہے ہوتے ہیں کہ ہماری پڑھائی کے حوالے سے بھی بتایا کریں، جن بچوں نے پیپرز دینے ہیں یا جنہوں نے جاب کے لیے جانا ہے، تو ان کے لیے کیسا رہے گا جیمنائی اور کینسر خاص طور پہ؟ انہوں نے اس وقت نا اوور آل یہ دے گا آپ کو بینیفٹ فائنینشیل. ٹھیک ہے. اگر آپ نئی جابس سٹارٹ کر رہے ہیں تو یہ فائدے کا وقت ہے. جن کے لیے میں بتا رہا ہوں ان کے سب کے لیے آئے گا. ظاہر ہے کچھ چیزیں ہم بتا رہے ہوتے ہیں، کچھ ہمارے ذہن سے نکل بھی گئی ہوتی ہیں، ٹائم بھی ہم نے کور کرنا ہوتا ہے نا ویڈیو کو کہ لمبی نہ ہو جائے. تو صحیح کئی چیزیں ایسی ہیں جو ایک جو پلانٹ ہے نا اس کی منصوبات چلو ہزاروں نہیں تو سینکڑوں ضرور ہوتی ہیں. اچھا ٹھیک ہے، یا درجنوں کے حساب سے ہوتی ہیں منصوبات. مثال آپ کو کبھی انشاءاللہ دیتے ہیں. اب جیسے مثال چلیں ہم جوپیٹر کی بات کرتے ہیں. جوپیٹر جو ہے وہ پھیلنے اور سکڑنے سے بھی تعلق رکھتا ہے، عدل انصاف سے بھی تعلق رکھتا ہے، خیر و برکت سے بھی تعلق رکھتا ہے. اس کو گرو بھی کہا جاتا ہے، معلم بھی کہا جاتا ہے.
ٹھیک ہے. اسی طرح جو راہو ہے وہ بھی چیزوں کو پھیلاؤ کے ساتھ، نیگیٹو چیزوں کے پھیلاؤ سے تعلق رکھتا ہے. تو ہر برج جو ہے، ہر سیارہ جو ہے اس کی منصوبات ہیں، کبھی کر لیں گے ڈیٹیل سے اس کے اوپر بھی انشاءاللہ. اچھا کینسیرینس کا تو میں نے آپ کو بتا دیا کہ یہ اوور آل ایموشنل سیٹسفیکشن کا ٹائم ہے، ٹھیک ہے، جو ایک اچھا ٹائم. آپ ایموشنلی جب بیلنس ہوتے ہیں تو آپ بہت ساری چیزوں کو بیلنس طریقے سے لے کے چل سکتے ہیں. ٹھیک ہے. اچھا پھر آ جاتا ہے فلک صاحب لیو. ٹھیک ہے. لیو والی جو خواتین ہیں خاص طور پہ جو پروفیشنلز ہیں، یعنی جو کام کر رہی ہیں، ڈاکٹرز ہیں یا کوئی کسی بھی شعبے میں کام کر رہی ہیں، یہ اوور آل ان کے لیے ایک بہت اچھا ٹائم ہے. ان کا سٹیٹس، سوشل سٹیٹس، ان کا جو جاب سٹیٹس ہے، یا جو ان کا اگر وہ خواتین بزنس کر رہی ہیں، میل کو بھی فائدہ آئے گا ایکولی، مگر زیادہ پرومیننٹ اس کے اندر خواتین رہتی ہوئی نظر آتی ہیں. جو اپنا بزنس کر رہی ہیں خواتین، ان کے لیے یہ بہتر ٹائم ہے. ریزن اس کا یہ ہے کہ وہی جوپیٹر اور مارس کی انرجی جو ہے وہ لیو کو جاتی ہے. ایون یہ کہ نیپچون جو ہے وہ بھی کسی حد تک جو انرجی جو ہے وہ اپنی لیو کو امپارٹ کرے گا. تو یہ پازیٹیو سائنس بنیں گے جس وقت. تو لیو والے جو ہیں شادی کے سلسلے میں، مطلب یہ ہے کہ جو پسند کی شادی کرنے والے لیو ہیں، جی سر، ان کے لیے یہ ایک بہت پازیٹیو ٹائم ہے. ان کو ان کے گھر والوں کی طرف سے، بزرگوں کی طرف سے، فیملی کی طرف سے ان کی پسند کے اندر سپورٹ ملتی ہوئی نظر آئے گی. ٹھیک ہے. اللہ تعالیٰ کی سپورٹ ہوتی ہے تو یہ چیزیں ہوتی ہیں نا. اور دن کے آنے اور رات کے جانے میں اللہ تعالیٰ نے عقل والوں کے لیے نشانیاں رکھی ہیں. یہ سیارگان جو ہیں اللہ نے ڈیوٹی ان کی لگائی ہوئی ہے. پھر آ جاتا ہے جی ہمارا پلانٹ زوڈیک سائن آ جاتا ہے سیجیٹیریس. سیجیٹیریس کا ڈائریکٹ تعلق جوپیٹر کے ساتھ ہے، جوپیٹر کے انڈر آتا ہے یہ. اور اس کی انرجی اس وقت جو ہے مارس بھی اس کو پرووائڈ کر رہا ہے، کیونکہ مارس اور جوپیٹر کو انرجی آ رہی ہے پلوٹو سے. تو اس وقت اس کی جو انرجی ہے یہ بڑھ جائے گی. انرجی ان دا سینس کہ جو لوگ اپنا کام کر رہے ہیں سنگل ہینڈڈلی، ان کے لیے معاشی طور پہ اکنامکلی یہ ایک اچھا ٹائم ہے. ان کی انکم کی گروتھ کا وقت ہے. ٹھیک ہے. جو سیجیٹیرین اسمال یا میڈیم اسکیل کے اوپر کام کر رہے ہیں، بزنس کر رہے ہیں، ان کے لیے یہ ٹائم بہت بہتر ٹائم ہے. ٹھیک ہے. اچھا ان کے لیے یہ ہے کہ انویسٹمنٹس کا لیول جو ہے وہ بڑھتا ہوا نظر آتا ہے. یعنی انویسٹمنٹس جو ہیں ان کو باہر سے بھی ملتی ہوئی ہیلپ ملتی ہوئی نظر آتی ہے. پیسہ جو ہے ان کے پاس آئے گا. ہاں اس سے ریلیٹڈ دونوں جو پلانٹس ہیں نا مشتری سے ریلیٹڈ، سیجیٹیریس اور پائسز آلموسٹ ملتے جلتے ہیں ان کے لیے سینیریوز. کسی بھی فیلڈ میں جو زوڈی کا بتا رہے ہیں اگر ہے تو وہاں بینیفٹ لیں گے. کوئی کسی فیلڈ میں، جس فیلڈ میں بھی ہیں یا جس فیلڈ میں جانا چاہ رہے ہیں، اوکے، سوئچ اوور کرنا چاہ رہے ہیں، جابس کو چینج کرنا چاہ رہے ہیں، اپنے ملک کو چینج کرنا چاہ رہے ہیں، یہ اوور آل فائدے کا جو زوڈی کا آپ نے بتایا. ہاں کیونکہ چیزیں لیول میں آ رہی ہیں، بیلنس آ رہی ہیں. اچھا اس میں نا ایک چیز اور سیجیٹیرینز کے لیے میں بتاتا ہوں. خواتین کی بات کرتے ہیں، جیسے جیمنائی کو فائدہ آئے گا نا، اسی طرح جو سیجیٹیرینز ہیں خواتین خاص طور پہ، ان کے لیے یہ شادی کا ٹائم بہت اچھا ٹائم ہے. اچھا یہ 3 مہینے تک جنہوں نے پہلی شادی کرنی ہے سیجیٹیرین خواتین نے، دوسری کرنی ہے، نکاح کی طرف جانا ہے، منگنی کی طرف جانا ہے، یہ رشتے بنانے کا ٹائم ہے. جیمنائی کے لیے بھی، سیجیٹیرینز کے لیے بھی، خاص طور پہ خواتین کے لیے اس ٹائم میں جو رشتے ہوں گے فلک صاحب وہ لانگر لاسٹنگ ہوں. یہ نوٹ کر لیں سیجیٹیریس اور جیمنائی خواتین. دیکھیں پرابلم آتی ہے، یہ اسکوائر ہے بائی برتھ، ٹھیک ہے. یعنی جیمنائی کی اسکوائر بنتی ہے ورگو کے ساتھ، ورگو کی اسکوائر بنتی ہے سیجیٹیریس کے ساتھ، اور سیجیٹیریس کی اسکوائر بنتی ہے پائسس کے ساتھ. یہ اسکوائر میں ہونے کی وجہ سے ایک وجہ یہ ہے کہ ان کے رشتے جو ہیں وہ کمزور ہوتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ اسکوائر ہے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہی یہ فائدے کا ٹائم. یہ پلانٹس جو سیدھے ہوں گے نا اس کے اندر یہ فائدہ آئے گا انشاءاللہ. اچھا ایک تو یہ سب سے بڑی بات ہے کہ آپ کا گھر اگر آباد ہو جاتا ہے اس کے بعد مالی طور پہ بھی آپ کو فائدہ ہوتا ہے. پھر آتا ہے جی کیپریکونینز جو ہیں اوور آل میل ہیں یا فیمیل سب کے لیے جو زمین جائیداد کے کام سے جڑے ہوئے لوگ ہیں، یہ ان کے لیے بہت زیادہ ایکسٹریم فائدے کا ٹائم ہے. پوری دنیا کے حساب سے بات کر رہے ہیں. جنہوں نے انویسٹمنٹس کی ہوئی ہیں ریل اسٹیٹ کے اندر، ریٹرنز نہیں آئے ہیں اس ٹائم میں، اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایڈیشنل بینیفٹ آتا ہے. اچھا جو لوگ اپنا گھر بنانا چاہتے ہیں، انہوں نے زمین خریدی ہوئی ہے، گھر نہیں بنا پا رہے،
اس ٹائم میں ریسورسز اللہ تعالیٰ پیدا کرے گا ان کے کیپریکون کے لیے کہ وہ اپنا گھر بنا سکیں گے. یہ 3 مہینوں میں, یہ 2.5-3 مہینے جو آئیں گے. اس کے بعد فلک صاحب وہ لوگ جو گھر بنانے کا صرف سوچ رہے ہیں, انہوں نے پلاٹ بھی نہیں ابھی خریدا, وہ پلاٹ خریدیں گے اللہ کی مہربانی سے اس ٹائم کے اندر انشاءاللہ. ٹھیک ہے, تو ظاہر ہے ایک ہوپ بنے گی پازیٹیو کہ اب آج اللہ نے زمین دی ہے, کل کو گھر بھی بنے گا انشاءاللہ. پھر وہ لوگ جو معدنیات منرلز کے کام کے ساتھ ریلیٹڈ ہیں, منرلز ہوتی ہیں جو زمین کی تہہ میں ہیں, اور جو چیز بھی ریلیٹ کرے گی نا زمین سے وہ پڑی جائے گی سیٹرن سے. تو سیٹرن جو ہے وہ قانون سے بھی ڈیل کرتا ہے, عوام سے بھی ڈیل کرتا ہے. میں نے جس طرح کہا نا بہت ساری چیزیں ہر پلانٹ کے ساتھ ریلیٹ کرتی ہیں, خاص طور پہ جو لوگ ایگریکلچر کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں ان کو. اوور آل ویسے اگر ہم دیکھیں نا تو یہ پانیوں کا سال ہے, بہت زیادہ نقصانات کا سال ہے, پانی سے نقصان ہونے کا. پانی آنے والا ہے, یہ سیلاب وغیرہ. ابھی لاہور کے حالات دیکھے آپ نے, اتنی بارشیں ہوئی ہیں, لائٹ بند اور یہ کر اور یہ کر, اور کتنا بہت زیادہ مسئلہ ہے اوور آل پاکستان میں, دنیا میں آئی ہے پرابلم. اچھا, مگر پھر بھی کیپریکونس جو ہیں جو اس ٹائم سے فائدہ اللہ تعالیٰ ان کو دے دے گا. پانی آیا بھی ہوگا نا, فائدہ کہیں نہ کہیں یہ لوگ لے جائیں گے. ٹھیک ہے انشاءاللہ. ٹھیک ہے. اچھا, پھر لاسٹ بٹ ناٹ دا لیسٹ اسپائسز جو ہے یہ بھی انڈر آتا ہے جوپیٹر کے, اور اس وقت جوپیٹر کو جو انرجی آ رہی ہے وہ آ رہی ہے پلوٹو سے خاص طور پہ. ٹھیک ہے, تو اس انرجی سے فائدہ یہ ہوگا کہ جو پائسینس میل ہیں یا فیمیل ہیں جنہوں نے اپنی انویسٹمنٹس کرنی ہے, یعنی اس ٹائم کے اندر اگر وہ سوچ رہے ہیں اپنے بزنس کو ایکسپینڈ کرنے کا, چھوٹا بزنس ہے وہ ایکسپینڈ کرے گا, کیونکہ پائسز ریلیٹ کرتا ہے جوپیٹر کے ساتھ, اور جوپیٹر چیزوں کو پھیلاؤ کی طرف بھی لے کے جاتا ہے, سکڑاؤ کی طرف بھی لے کے جاتا ہے, مگر یہ ٹائم ایکسپینشن کا ہے. اچھا, ایک تو یہ چیز ہو گئی. اسمال سائز کے جو ہے نا خاص طور پہ انڈسٹریز یا بزنسز وہ اس وقت گرو کریں گے. ٹھیک ہے, ایک بات. دوسرا, وہ پائسینس جنہوں نے این جی اوز بنائی ہوئی ہیں یا جو این جی اوز میں جاب کر رہے ہیں یا کر رہی ہیں, ان کے لیے بڑا اچھا ٹائم ہے. اس کے علاوہ پائسز کا ایک اور ایشو ہے, ان کے انرجی لیولز جو ہیں وہ ایٹ ٹائمز بڑے ڈاؤن ہو جاتے ہیں. ٹھیک ہے, کیونکہ ایموشنل ہیں کافی زیادہ اور بڑے سمپتھیٹک ہوتے ہیں, اور یہ جو چیز ہے نا کئی دفعہ ان کو ڈرین کرتی ہے, اپنی کیپیسٹی سے جا کے آگے لوگوں کے لیے اچھا کرنے کی کوشش کرتے ہیں, اپنی انرجیز ڈرین کرتے ہیں. اس ٹائم کے اندر ان کو یہ چاہیے کہ انرجی کو بوسٹ کرنے کے لیے جو بھی کوئی ایکسرسائز ہے, کوئی ڈائٹ ہے, کوئی اپنی روٹین ہے, اس کو اگر یہ چینج کرتے ہیں تو اس کے پازیٹیو ایفیکٹس ان کی ہیلتھ کے اوپر انشاءاللہ آتے ہیں. ایک دوسرا یہ کہ فورن ہیلپ, فورن ایڈ جو ہے ان کو آتی ہے. اب وہ این جی اوز جنہوں نے بنائی ہیں ان کو دیکھ لیں, یا جو اپنا بزنس کر رہے ہیں لوگ کسی بھی لیول کے اوپر, لوگ ان کے ساتھ اٹیچ ہونے کے لیے تیار ہوں گے. اچھا, کہ ٹھیک ہے جی, ہم بھی آپ کے ساتھ ایز سائلنٹ پارٹنر یا ایز سلیپنگ پارٹنر ہم کام کرتے ہیں. ٹھیک ہے, تو یہ ٹائم جو ہے یہ ان کے لیے اچھا. دوسرا پائسز کا پھر ہم بات کر لیتے ہیں خواتین کا. پائسز خواتین کا, جس طرح ہم نے جیمنائی اور سیجیٹیریس کی بات کی, پائسز کا بھی یہ ایشو ہے کہ خواتین جو ہیں یا تو شادی ڈیلے ہو جاتی ہے, ہوتی ہے اگر ارلی تو وہ ایٹ ٹائمز بریک ہو جاتی ہے, یا میرٹل لائف جو ہے اس میں پرابلم آتی ہے. یہ ٹائم جو ہے اللہ تعالیٰ سے آپ اپنا رابطہ رکھیں, کیونکہ میں اس چیز کو نہیں مانتا کہ جو تقدیر میں لکھا گیا وہی ہے. تقدیر کو دعا بدلتی ہے. دعا جب بھی آپ کرتے ہیں, میڈیٹیشن, ریاضت, اللہ تعالیٰ سے مانگتے ہیں, عبادت کرتے ہیں. ہم نے وظائف سے معجزات پہ قبولیت دعا کا ٹائم بھی وہ بھی دیا ہے, وہ بھی دیکھیں. اگست کے اندر وہ ٹائم جو آئے گا 19 اگست کا, اس کے اندر سارے بروج, سارے 12 کے 12 سب مانگیں اللہ سے دعا. پائسین, سیجیٹیرینز اور جیمنائی والی خواتین جو ہیں وہ خاص طور پہ, میں اس چیز کا ماننے والا ہوں. فلسفہ تقدیر اپنی جگہ, فلسفہ دعا جو ہے وہ سب سے اوپر ہے. کیا بات ہے, کیونکہ اگر دیکھیں فلک صاحب, دعا کے اندر تاثیر نہ ہوتی تو پھر اللہ رب العزت صرف تقدیر بناتا,
دعا والی بات نہ بالکل ایسا ہی، ٹھیک ہے نا ڈاکٹر صاحب بہت زبردست آپ نے پلانٹس کو سمجھایا بھی ہے اور بتایا بھی ہے، اور آپ کا بتانے کا سٹائل اتنا زبردست ہے کہ لوگ بڑا انجوائے کر کے اپنا اپنا زوڈیک دیکھ رہے ہوتے ہیں، لوگ بور بھی ہو جاتے ہیں جو کہتے ہیں لمبی باتیں کرتے ہیں. اور دوسری چیز یہ ہے کہ ناظرین جن کا نہیں بتایا وہ یہ نہ سمجھے ہم نہیں ہیں، آپ لوگ بھی ہیں، لیکن آپ کو بینیفٹ کسی اور چیزوں میں ہوگا، لیکن یہ پلانٹس جو ہیں بینیفٹ سب کو دیتے ہیں جب بھی اللہ کا حکم جب ہوتا ہے، جب اللہ کا حکم ہوتا ہے، پلانٹس نے تو بینیفٹ نہیں دینا ہوتا، ہاں اللہ رب العزت اللہ نے دینا ہے، ایک میڈیم کے تھرو جو ہے وہ فائدہ ہمیں پہنچانا ہوتا ہے. سر آپ کی جہاز سے سوال آتا ہے، میں چاہوں گا ٹیرو کارڈ سے لوگوں کو ہم وہ بھی جواب دیں. اچھا جی، مائی نیم اسٹارٹ فرام ڈی، مائی ڈیٹ آف برتھ 12/11/1959، مائی جاب از ریسنٹلی فنش، آئی ایم گوئنگ ٹو اسٹارٹ بزنس ود لیٹر ڈبلیو. ڈی اور ڈبلیو کا کیا دیکھتے ہیں میچ؟ اگست کے اندر ہم نے ویڈیو کی تھی، وہ ہم نے ویڈیو کی تھی نا، وہ گھر وہ لوگوں نے اس لیے اپنا الفابیٹ بتایا، میں ابھی کمنٹس زیادہ ہیں. میں ڈی اور ڈبلیو نہیں ٹھیک ہے ان کے لیے، ٹھیک ہے کر سکتے ہیں جی ڈی اور ڈبلیو. السلام علیکم سر، اپنے بارے میں جاننا چاہتا ہوں. میرا نام امیر AMER حمزہ ہے، امیر حمزہ ہے. فادر کا نام لیاقت علی عابد ہے، مدر کا نام رقیہ پروین ہے. ڈیٹ آف برتھ ہے 13 جون 1995. میرا لکی کس کام کے ساتھ نہیں دے رہا، اب نماز کی طرف رجوع ہو رہا ہوں، سوائے جمعے کی عبادت کے ابھی تک نہ کوئی جاب ہے، نہ اپنا گھر بنا سکے ہیں، نہ شادی ہوئی ہے. ہر فرض نماز کے بعد 33 مرتبہ درود پڑھنے کی عادت ڈالنے. ایک مہینہ بھی نہیں گزرے گا انشاءاللہ کہیں نہ کہیں سے کوئی نہ کوئی پازیٹیوٹی جو ہے وہ آنی شروع ہوگی انشاءاللہ. آسمیہ ابیہا، امی کا نام ہے سلمہ بی بی، پیدا سرگودا میں ہوئی ہیں. ٹائم مغرب کا عشاء کے درمیان کا. سر میری منگنی کب تک ہو جائے گی، کیسی جگہ پہ ہوگی؟ لو میرج ہوگی 11/5/1996. لڑکے کا نام محمد آصف ہے، اس کی امی کا نام پٹھانی ہے. فادر کا نام ہے شمشیر الدین. والدہ کا نام چاہیے ہوتا ہے، عموماً فادر کا نہ بھیجا کریں. گھر والے نہیں مان رہے، 4-5 سال سے دعا کر رہی ہوں. کارڈ تو بہت اچھا ہے آپ کا، اللہ تعالیٰ مجھے لگتا ہے کہ کرم کرے گا. شاہ بانو کا کارڈ ہے، دعا کریں اللہ تعالیٰ سے. ہاں آپ دعا کریں. ان چیزوں پہ ڈیپینڈ ٹوٹلی کرنا شرک ہے. میرا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اچھا ہے تو اللہ سے اور اچھا کروانے کے لیے اور زیادہ جڑیں اللہ تعالیٰ کے. ٹھیک ہے. ڈیٹ آف برتھ ہے 21/4/1995. ٹائم شام 6:15. میرے لیے کون سا کاروبار اچھا رہے گا؟ لیکن آپ نے نام ہی نہیں بتایا اپنا، نام تو ضرور بتائیں. دوبارہ لکھ. ڈیٹ آف برتھ کیا بتائیے؟ 21/4/1995. چلیں میں اس سے بتا دیتا ہوں. آپ نا ایک کام کریں، آپ جو ہوتا ہے نا اس سے ریلیٹڈ، یہ وینس کے اندر آ جائے گا، تو آپ جو بیوٹی سے ریلیٹڈ چیزیں ہیں، کاسمیٹکس وغیرہ یا گھر کے جو انٹیریئر ڈیکوریشن والے کام ہے وہ کرنا. برتن نہ بھیج دیجیے گا، ڈیکوریشن والے کام ہے نہیں تو فلک سب خرید لیں گے. میرے بھائی کا نام زرغم حیدر ہے، ماں کا نام شہناز ہے. بھائی کی شادی 2024 میں ہو جائے گی. ڈیٹ آف برتھ ہے 6 جنوری 1993. وینسڈے رات کا ٹائم ہے، عشاء کے بعد کا پیدائش کا. پلیز بتا دیں، ہم بہت پریشان ہیں. زرغم دیکھیں جی، امید تو ہے انشاءاللہ تعالی 24 میں اگر نہیں ہے تو 25 کے شروع میں انشاءاللہ اللہ ضرور کر دے گا انشاءاللہ. ارم امتیاز، مدر کا نام شمیم. جس شخص سے چاہتی ہوں شادی ہو جائے گی، کیا اس سال میں ہو جائے گی شادی؟ اس شخص کا نام اپنی دی ہے انہوں نے 4/1/1991. چل ہم یہ دیکھتے ہیں ان کی پسند کی شادی ہے یا نہیں. ہے نہیں، یہ ٹیرو کارڈ کی انرجی. ارم امتیاز کی پسند کی شادی بڑا کھپنا پڑے گا آپ کو، ہو جائے گی ہو جائے گی، ارینج ہی کر لیں. اچھا جی سر میں کاروبار کرنا چاہتا ہوں، میرے لیے کون سا کاروبار ٹھیک رہے گا؟ ڈیٹ آف برتھ ہے جی 27/4/1992. آپ کیمیکلز سے ریلیٹڈ جو کام ہے نا، دوائی سے ریلیٹڈ وہ کام کریں. ٹھیک ہے. یا دوسرا کام یہ ہے کہ آپ بیوٹی آئٹم سے ریلیٹڈ جو کام ہے وہ کریں. ٹھیک ہے. میں انڈین، ڈیٹ آف برتھ ہے 23/7/1983. میرا خلا ہو چکا ہے، دوسری شادی کرنا چاہتی ہوں، کافی ٹائم سے کوشش میں ہوں پر اب تک نہیں ہوئی. کس نام کے ساتھ میرا صحیح رہے گا؟ میرے حالات کب ٹھیک ہوں گے؟ بہت پریشان ہوں. ان کا نام کیا ہے؟ وہ نہیں لکھا. چلو پھر جب آپ نام لکھیں گے میں بتاؤں گا انشاءاللہ. سر آپ نے ایچ کا تو بتایا نہیں. میرا نام حلیمہ سعد، ان کا نام حلیمہ سعدی ہے جی. نیکسٹ میں بتایا، انڈیا سے ہیں. ایچ کے ساتھ بھی بیسٹ ہے. نہیں وہ کہہ رہی میرا نام حلیمہ ہے. ایچ کا نام اگر ہے ہم دیکھتے ہیں نا، بٹ سرطان بن جاتا ہے. ان کی ڈیٹ آف برتھ کیا ہے؟
1983 ہے, 23/7. ہاں تو ٹھیک ہے, یہ لیو میں انٹر ہوئی ہیں تو ایچ کے ساتھ بھی اگر کرتی ہیں یا ایم کے ساتھ تو بیسٹ ہے انشاءاللہ. بیسٹ ہے, ایچ اور ایم میں کر سکتی ہیں. ٹھیک ہو گیا. فلک بھائی آپ میرا کوشچن کا جواب نہیں دے رہے, کب سے کر رہی ہوں پوچھ کے, وہ سوال لکھیں جلدی سے. نام ہے اقرا, ڈیٹ آف برتھ ہے 18 اگست 1993, رات 12 بجے پیدا ہوئی ہوں حیدرآباد میں. شادی کب تک ہوگی, کہاں ہوگی, کامیاب ہوگی کہ نہیں ہوگی؟ اقرا کب ہوگی, کہاں ہوگی, میں کامیابی کا نکالتا ہوں انشاءاللہ. اللہ تعالیٰ خیر کرے گا, شاید ملک سے باہر ہوگی اور ٹھیک رہے گی انشاءاللہ تعالیٰ. نام منصور پاشا, ڈیٹ آف برتھ 9/12/1989, لکی نمبر, لکی کلر اور ستارہ بتا دیں ڈاکٹر صاحب. کیا ان کا نام اور تاریخ پیدائش ہے؟ منصور پاشا, 12/9/1989. اچھا, ان کے لیے 9 دسمبر 1989. تو گرین کلر, فیروزی رنگ, اس کے بعد سیجیٹیریس ہیں یہ. ٹھیک ہو گیا. وسیم انصاری صاحب آپ بہت شکریہ, بہت دعائیں دیتے ہیں اور بہت تعریف کرتے ہیں ہمارے پروگرام. بہت مہربانی. تھینک یو وسیم بھائی, اللہ تعالیٰ آپ کو سلامت رکھے. آمین. فلک از دا بیسٹ ہوسٹ. تھینک یو جی وسیم صاحب. کسی نے میرا بھی لکھا سر. نہیں آپ کی تعریف ہے نہیں میری. نہیں آپ ہی کی تعریفیں بھائی, اور ویسے ساری تعریفیں اللہ تعالیٰ کی ہیں بے شک. مائی نیم از محمد احمد رفیق, born 19/1/1985. I am not getting any work. Can you tell me, Doctor Sir? کیا ہے ڈیٹ آف برتھ؟ 19 جنوری 1985. ہاں, اللہ تعالیٰ کے ساتھ آپ جڑے ہیں زیادہ, اور دیکھیں عبادات کا جو معاملہ ہے نا وہ آپ کا اور اللہ کا ہوتا ہے, اس کو بڑھائیں, درود پاک زیادہ پڑھیں, استغفار زیادہ پڑھیں, تیسرا کلمہ کثرت سے پڑھا کریں. جو بے روزگار ہے نا, میں اوور آل سب کے لیے کہہ رہا ہوں یہ کریں, یہ بہت افیکٹو ہے چیز. سر بہت شکریہ آپ کا. ناظرین بہت شکریہ آپ لوگوں کا بھی, آپ لوگ ویڈیو دیکھتے ہیں. باقی سبسکرائب کریں, اگر مجھے آپ محبت ہی دینا چاہتے ہیں تو میرے لیے سبسکرائب بیل آئیکن ہی بہت ہے, کیونکہ آپ کی وہ محبت ہوگی, اگر وہ مجھے ملے گی تو اپریشیٹ, میرے لیے بوسٹ ملتا ہے. اس سے یہ ہوتا ہے کہ نئے نئے ٹاپکس ہم نکالتے ہیں اور ہمیں زیادہ انجوائے انہیں کام میں کرنے کا آتا ہے. تو یہ ضرور کیا کریں, لائک کر کے اپنا فیڈ بیک ہمیں ضرور دیا کریں, اپنا نام, والدہ کا نام اور ایک سوال کریں. میری کوشش ہوگی زیادہ سے زیادہ لوگوں کی ہیلپ کروں. دعاؤں میں ضرور یاد رکھیے گا. ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں. اللہ حافظ سر. اللہ حافظ. اللہ حافظ.